اللہ کے بعد اہل بیت کے پاس ہے. ولایت بقا میں آ جائیے. ولایت بقا میں آ جاتی ہے کہ اگر اللہ نہ ہو تو پھر اس دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے. تو کیا یہ ولایت بقا اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ سنو، لولا حجت اللہ، اگر اللہ کی حجت نہ ہوتی تو یہ زمین اپنے تمام رہنے والوں کے ساتھ فنا ہو جاتی. اپنے تمام رہنے والوں کے ساتھ فنا ہو جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت ایجاد بھی اہل بیت کے پاس ہے، ولایت بقا بھی اہل بیت کے پاس ہے، ولایت نمو بھی اہل بیت کے پاس ہے. بھائی پہلی ولایت اللہ کی ہے، دوسری اہل بیت کی ہے. اب عزیزان گرامی، جب آپ نے یہ مان لیا کہ اہل بیت کے توسط ہی سے یہ خلق جو ہے وہ خلق تخلیق پاتی ہے، یہ بقا پاتی ہے، یہ نمو پاتی ہے. اگر حجت نہ ہو تو زمین جو ہے وہ زمین دوز ہو جائے. اگر حجت نہ ہو تو اشجاروں میں جو ہے وہ درخت نہ لگے، درختوں میں پھل نہ لگے. اگر اہل بیت کی ولایت نہ ہو تو پھر یہ دریاؤں میں پانی نہ بہے. تو یہ ولایت اہل بیت کی ہے. مگر عزیزان گرامی، اہل بیت میں اور اللہ کے درمیان بھی ایک توسط موجود ہے کہ جو توسط اہل بیت کی ہستیوں کو خدا کی ہستیوں کے درمیان باندھے ہوئے ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو حجت جو ہے وہ ہم ہیں تمہارے اوپر، اللہ ہمارے اوپر حجت. یہی تو ارشاد ہو رہا ہے. مگر اہل بیت اور اللہ کے درمیان ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی حجت جو ہے وہ ان کے اوپر بھی نافذ ہوتی ہے. وہ بی بی فاطمہ زہرا کی ذات ہے. فاطمہ زہرا کی ذات ہے. بھائی اہل بیت کی ولایت کا حق یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اشیاء میں خلق بھی ہوتی ہے، اشیاء ایجاد بھی ہوتی ہیں، اشیاء میں نمو بھی ہے، اشیاء میں بقا بھی ہے. مگر بی بی فاطمہ کی ولایت کا کیا کہنا؟ ولایت کا کیا کہنا کہ اہل بیت جو ہے وہ ولایت ایجاد رکھتے ہیں، مگر بی بی فاطمہ زہرا اہل بیت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ولایت ایجاد رکھتے ہیں. مگر بی بی فاطمہ زہرا کے پاس جو ولایت ایجاد ہے وہ صرف عام انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خود اہل بیت کے لیے ہے. ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر تمہیں خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو پھر اس دنیا کو خلق نہ کرتا. اگر علی کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو تمہیں خلق نہ کرتا. اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. تو یہ ولایت ایجاد ہے جانے گرامی. اب ولایت نمو بھی دیکھ لیجیے کہ کیا فرمایا تھے امام نے کہ حجت کی وجہ سے باقی ہے نا. حجت کی وجہ سے اگر حجت نہ ہو تو یہ ساری کائنات بکھر جائے. تو ائمہ اہل بیت ہم پہ حجت ہے. اگر ان کی حجت نہ ہو تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے. وہ ہم پہ حجت ہے. مگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم پہ حجت ہے اور ہماری دادی ہم پہ اللہ کی حجت ہے. ہم پہ اللہ کی حجت ازداری ہے. بی بی فاطمہ زہرا کے مقام پر کیا؟ بس یہی بات ختم کر دوں. بہرحال بات تو طویل ہے جانے کے لگے کہ حجت ہے بی بی فاطمہ زہرا. اس کا اتنا مقام کہ رسول کی بزم میں اگر آ جائے تو رسالت کھڑے ہو کے اعتراض کرے. رسالت کھڑے ہو کے اعتراض. یہ مقام ہے بی بی فاطمہ. اگر عزیزان گرامی دنیا نے اس مرتبے کو سمجھا، بی بی کو ہر گام پہ بلایا، ہر جگہ بی بی کو اذیتیں پہنچائی مسلمان. اتنا رسول نے کہا تھا کہ فاطمہ سے محبت کرنا اتنی مشکل. مدینے میں رلایا، کربلا میں رلایا، شام کے ازراہوں میں رلایا، شام کے زندان میں رلایا. زندان شام کی بات آ گئی تو ایک اور فاطمہ کا تذکرہ کرتا ہے. ایک اور فاطمہ کا تذکرہ کرتا چلے کہ حسین کی 4 سال کی چھوٹی سی بچی ہے. 4 سال کا سن ہے. اس بچی نے بڑے مصائب دیکھے. اس بچی نے اپنے 4 سال کے سن میں بڑے مصائب دیکھے. بڑے مصائب دیکھے. کربلا میں پیاسی رہی، شام کی راہوں میں اونٹ کی پشت کے اوپر بندھی رہی.
جب زندان میں آئی تو اندھیرے زندان میں رہتی ہے. اندھیرے زندان میں بیوی کیسے رہتی ہے عزیزو؟ اندھیرے زندان میں آپ نے سنا ہوگا کہ بیوی اندھیرے زندان میں ایسے رہتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ نہیں رہتی ہے، زندان کے دروازے پر بیٹھی رویا کرتی ہے، زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے، رات اور دن زندان کے دروازے پہ گریا کیا کرتی ہے، رویا کرتی ہے، ماتم کرتی ہے. ادھر سے جب کوئی گزرتا ہے، جب کوئی ادھر سے گزرتا ہے تو سیدھے سجاد سے پوچھتی ہے کہ بھیا یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ آواز دیتے ہیں کہ بیٹی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. رو کے کہتی ہے کہ بھیا ہمارا بھی تو مدینے میں گھر ہے، ارے ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ جب شام کے وقت آسمان کو دیکھتی ہے کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ بی بی کہتی ہے کہ شام ہونے والی ہے، یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. کہتی ہے پھوپھی اماں ارے کتنی شامیں گزر گئی، سکینہ تو اپنے گھر نہیں گئی. ہاں عزیزو، شام کے زندان کے دروازے پر بیٹھ کے سکینہ ماتم کرتی ہے. بس 2 جملے پڑھوں گا عزیزو. ایک شام آئی، سکینہ زندان کے دروازے پر سو رہی تھی. ایک مرتبہ اٹھی، زندان کے دروازے سے اٹھی، جناب زینب کے پاس آگے کہتی ہے پھوپھی اماں ارے ابھی یہاں میرا بابا آیا تھا. پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، میرے بابا کے ساتھ میرا بھیا اکبر بھی تھا. کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے، کوئی ڈھونڈتی ہے، واپس آتی ہے، پھر زندان کے اس کونے میں جاتی ہے، کوئی ڈھونڈتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا، میرا بابا یہاں بیٹھا تھا، میرا علی اکبر یہاں بیٹھا تھا. میرا بابا مجھ سے کہتا تھا سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے، سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. عزیزو یہ کہہ کے بچی نے نوحہ کرنا شروع کیا، بابا بابا کہہ کے جو ماتم شروع کیا. ارے دربار میں یزید کے کانوں میں آواز گئی، پوچھا یہ کون بچی رو رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ حسین کی یتیمہ ہے. یزید نے کیا ظلم کیا؟ یزید نے کہا کہ حسین کا کٹا ہوا سر زندان میں بھیج دو. لو عزیزو کٹا ہوا سر آیا، تشت میں سر رکھا ہے. بچی نے جو رومال اٹھایا، حسین کے کٹے سر کو دیکھا، آغوش میں لیا، جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، حسین کے رخساروں سے خاک اور خون کو صاف کر کے کہتی ہے بابا بابا یہ تمہارے ہونٹوں پر زخم کس نے لگایا؟ بابا تمہاری داڑھی کو خون سے کس نے رنگین کر دیا؟ بابا تمہارے بعد سکینہ کو تماچے لگے. بابا جو تم نے پیار سے گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے. بابا میرے سر سے رضا چھین لی گئی. ارے یہ کہتے کہتے بچی ایک مرتبہ غش کر گئی. غش کھا کے جو بچی گری تو عزیزو سر حسین چلا گیا. سکینہ غش سے نہیں اٹھی. آپ نے سنا کہ یہ بچی نہ پھوپھی کے پاس سوتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی، مگر یہ شام عجیب آئی کہ سکینہ دروازے زندہ سے اٹھی، اپنے ماں کے پاس آئی. ارے ماں کے زانو پہ سر رکھ کے جو بچی سوئی، ارے صبح نمودار ہو گئی مگر بچی نے آنکھیں نہ کھولی. صبح نمودار ہو گئی، بچی نے آنکھیں نہ کھولی. ارے رباب نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو. سکینہ نے آنکھیں نہیں کھولی. عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ رہائی کے وقت جب ساری بیویاں رخصت ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ زینب سوار ہو گئی، کسی نے کہا رقیہ سوار ہو گئی، مگر رباب